باتیں قربانی کے تعلق سے بتانی تھی کہ جانور کے اندر کن عیوب کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے، یعنی کوئی ایسا عیب ہے کہ شریعت نے اس سے قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی جو حضرات جانور وغیرہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے کام کریں، دوسرا یہ ہے کہ شریعت پر بھی عمل کرنا ہے تو اس کے حدود و قیود میں بھی آپ حضرات کو معلومات ہونی چاہیے کہ کیسے جانور کرنا ہے اور کیسے جانور نہیں کرنا ہے۔ چھوٹا جانور یعنی بکرا وغیرہ لیتے ہیں تو اس کے لیے شرعی اعتبار سے 1 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، اس سے جو بڑا جانور بیل وغیرہ لیتے ہیں تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب ہمارے علاقے میں تو اکثر یہ 2 جانور پائے جاتے ہیں۔ جانور ہم لے رہے ہیں، اس کے اندر کیا کیا عیب رہنے کی وجہ سے آدمی اس کو قربانی میں نہیں لا سکتا، یعنی قربانی اس کی نہیں دے سکتا۔ خریدا جیسا اوپر کا حصہ ہے ایک دم بالکل کٹا ہوا ہے، جیسا ہم بولتے ہیں کہ اس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں دے سکتے۔ جس جانور کی زبان کٹ گئی اور وہ چارہ وغیرہ اس کی وجہ سے نہیں کھا سک رہا، زبان کٹی ہوئی تھی، بعض مرتبہ کٹ جاتی یا کسی وجہ سے دانتوں میں پھنس جاتی ہے لڑائی، بہرحال وہ جانور کٹ جانے کی وجہ سے وہ چارہ وغیرہ نہیں کھا سکا، تو بھی وہ قربانی کے لیے اس کو نہیں خریدنا بہتر ہے، اور وہ قربانی اس سے نہیں ہو سکتی۔ اس جانور کی بیماری ظاہر ہے کہ بھئی یہ بیمار جانور ہے، سامنے سے بعض مرتبہ عیب نظر آ جاتا ہے، تو عیبدار جانور کی جو بھی عیب ہے سامنے، قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن وہ عیب کیسا ہے میں آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ بتلا رہا ہوں۔ جانور کو لٹاتے وقت وغیرہ عیب پیدا ہو جاتا ہے تو قربانی کے وقت اگر عیب پیدا ہو گیا ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، قربانی آدمی کر سکتا ہے۔ جو جانور ہے اندھا ہے، دکھتا نہیں، یا ایک آنکھ سے اندھا ہے، تو بھی اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ کان ہے 30% جس کو ہم بولتے ہیں 30%، 30% جو ہے کٹے ہوا ہے یا اس سے زیادہ کٹے ہوا ہے، تو بھی اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی جو دم ہے 30% سے زیادہ کٹ گئی، 30% یا 30% سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، تو بھی اس کی قربانی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ جانور 4 پیر ہیں، 1 پیر کو مار لگ گیا، 3 پیر پر چل رہا ہے، 4 پیر نہیں ٹکا رہا، بعض مرتبہ جانور کو مار وغیرہ لگ گیا 1-2 دن کے بعد ٹیک لیتا ہے، لیکن 3 پیر پر ہی چل رہا ہے، 1 پیر نہیں ٹکا رہا ہوتا نا، ظاہری اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں لنگڑا ہو گیا، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح بالکل اتنا لاغر اور کمزور جانور ہے، نہیں کھا کے نہیں پی کے ہو گیا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ہڈی چمڑا ہے، تو بھی مناسب نہیں ہے، شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے قربانی۔ اگر واقعتاً قدرتی طور پر ہی شروع سے دبلا پتلا جانور ہے تو پھر قربانی کی گنجائش سے بہتر ہے کہ تازہ دم جانور قربانی کرنا مناسب ہے۔ جانور کے منہ میں دانت نہیں ہے بالکل، اس کے لیے بھی اس کی قربانی بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ہیں دانت، لیکن دانت کم گرے اور زیادہ موجود ہیں، مثال کے طور پر 40% دانت چلے گئے اور 60% دانت اس کے منہ میں ہیں، تو قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہے، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں تو پھر گنجائش ہے، کر سکتا ہے، بعض مرتبہ جانور کے چھوٹے چھوٹے کان ہو جاتے ہیں، کر سکتا ہے۔ کان ہیں لیکن 30% یا اس سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے، یا سینگ تھے ٹوٹ گئے، اوپر کا خول جو بولتے ہیں نا، چمڑا وغیرہ جو رہتا ہے وہ اتر گیا، اس کے اوپر کا جو کھپلا رہتا ہے خول بولتے ہیں، وہ اگر اتر گیا تو اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ سینگ جڑ سے اگر اکھڑ گیا، لیکن سینگ جڑ سے اکھڑنے کی وجہ سے اس کا جو زخم ہے بالکل اندر سے دکھائی دے رہا ہے، دماغ تک پہنچ رہا ہے، اس کے قریب بہت زیادہ گہرا زخم ہو گیا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح بالکل چمڑا وغیرہ اس کا بعض مرتبہ جانور کا بیماری کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، کھجلی وغیرہ خارش وغیرہ ہو جاتی، بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس کے پاس اس کو دوائی کیے بغیر
بالکل وہ درست نہیں ہوگا، خارش والا جانور ہے تو بھی اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس میں بتایا کان تہائی سے یعنی 30% سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی 30% یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہیں تو ان کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کی دم یا ناک 30% یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو بھی اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر جس جانور کے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ جس جانور کی کان جو ہے لمبائی میں پھٹ جاتے ہیں لیکن وہ الگ نہیں ہوا اس سے، لمبائی میں پھٹ گیا ٹکڑا وغیرہ اسے لٹک رہا ہے تو پھر اس کی قربانی ایک قول کے مطابق درست ہو سکتی ہے، پھر بھی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ بے عیب جانور کی قربانی کرنے کا سوچے، کرنے کی کوشش کرے۔ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہ دم کٹے ہوئے جانور زیادہ ملتے ہیں، واقعتاً وہاں مجبوری ہے تو علماء نے اس کی کچھ گنجائش نکالی ہے کہ اگر آدھے سے کم اگر دم کٹی ہوئی ہے تو پھر بھی 30% تک اجازت دی جا سکتی ہے کہ کر لے، لیکن بہت زیادہ دم کٹی ہوئی آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ اگر وہاں گنجائش نکل سکتی ہے کوشش کرے، نہیں ہے تو پھر آدمی جا کر کے یعنی کسی دوسری جگہ اگر کرا سکتا ہے قربانی تو کرا لے، بہتر ہے۔ یہ چند چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں کہ ان چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے جو حضرات جانور خریدنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، مد نظر رکھ کر کے بے عیب جانور لا کر کے قربانی کرے، چونکہ اس کے اندر وقت مال وغیرہ خرچ ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کو اہل ایمان اور اہل اسلام سامنے رکھ کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اچھا سا اچھا جانور اللہ کے راستے میں ہم قربان کرنے کی کوشش کریں۔ وجزاکم اللہ خیر، جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی اللہ تعالی ہم کو بھی اور آپ حضرات کو بھی آسانی مہیا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔